اس وقت جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ اپنی پوری تاریخ کی بدترین خوریزی میں مبتلا ہیں. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ سفسٹیکیٹڈ ویپن لے کر مسلمانوں کے دوسرے گروہ پہ حملہ آور ہو گیا. انسانی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے اڑتے ہوئے جہاز مسلمانوں کی بستیوں پہ بم گرا رہے ہیں. یہ ہے وہ سنگینی صورتحال کی جس میں ہم اس وقت خود کو پاتے ہیں. اب یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا ہے. اگر اپنی تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس مسلمانوں کی ملی تاریخ میں 4 بڑے کرائسس آئے. اگر میں پہلا کرائسس وہ تھا جو قتل عثمان سے شروع ہوتا ہے اور جس نے ہماری ملی شیرازہ بندی کو تہوالہ کر دیا. دوسرا کرائسس وہ تھا جب بغداد کا سقوط ہوا 1258, لیکن اس پر ہم نے جلد ہی قابو پا لیا اور وہ لوگ جنہوں نے سقوط بغداد میں حصہ لیا تھا وہ خود اس ادارے کے رکھوالے بن گئے. تیسرا بڑا بحران اس وقت امت پر آیا جب ان کا سب سے پرانا مرکزی ادارہ کا سقوط ہو گیا, یعنی 1924 جب خلافت کا عالمی ادارہ ختم ہو گیا. اب 90 سال سے دنیا کے مسلمان کھلے آسمان میں ہیں امیر المومنین کے بغیر. اور چوتھا بحران وہ ہے جس کی ابتدا دراصل ایران عراق وار سے ہوئی اور پھر خلیج کی جنگیں شروع ہوئیں جس میں اتحادی سپاہی اسلام کی سرزمین میں اتر گئے اور یہ تقریباً اس عمل کو 36 سال ہو گئے ہیں. یہ بحران رک نہیں رکتا, روز بروز اس کی سنگینی بڑھتی جاتی ہے. صورتحال یہ ہے کہ اب ملکوں کے ملک ویران ہو گئے. 22 ملین کی آبادی والا علاقہ کا ملک شام, وہاں دیکھیے 11 ملین لوگ تو ملک سے باہر ہیں. 4 ملین 5 ملین لوگ ڈسپلیسڈ ہیں. عراق تباہ ہو گیا, سیریا تباہ ہو گیا. ادھر نارتھ افریقہ کے ممالک میں کیا صورتحال ہے, یمن کا کیا ہے. گویا کہ پورا عالم اسلام اس وقت ایک ایسے خلفشار سے دوچار ہے کہ اس وقت لوگوں کی معمول کی زندگی ختم ہو گئی. ملینز بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں. اب ان کا کیا مستقبل ہے؟ یہ اقوام عالم کی قیادت کیسے کریں گے جس امت کے ملینز آف چلڈرن they are not going to school for many years? So how you believe that they are going to lead the world as representative of the last ummah, as deputies of the last prophet sallallahu alaihi wasallam? یہ بحران صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ بحران عالم اسلام کا ہے, عالم انسانیت کا ہے کہ جب اس کی جو لیڈرشپ تھی, جس کو لیڈرشپ کرنی تھی, وہ اگر لیڈرشپ کے رول سے محروم ہو گیا, جس کے پاس لیڈرشپ کا ڈاکومنٹ تھا, جس کے پاس آخری پیغام تھا, خدا کی آخری کتاب تھی, جب وہ امت گمراہ ہو جائے, خود وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ لیڈرشپ دے سکے, تو انسانیت کا کیا ہوگا؟ یہ بحران بنیادی طور پر عالم انسانیت کا بحران ہے اور اس پر ہمیں قابو پانا ہے. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے گھر کو درست نہیں کریں. دیکھیے جو ہمارے اوپر تمام یلغار ہو رہی ہے, دشمن جو ہمارے اوپر چڑھا آتا ہے وہ اس لیے چڑھا آتا ہے کہ ہم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے. ہم وہ پیف کرتے ہیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آئیے صاحب ہمارے علاقوں پہ بمباری کیجیے. یہاں انتہا پسند چھپے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یعنی جو پچھلے میری جو اپنی اسٹیٹسٹکس ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جو 4 ملین لوگ ان علاقوں میں لقمہ اجل بن گئے, یہ کون لوگ تھے؟ جس کو میں کہتا ہوں اسلامک میل ڈاؤن. یعنی بنیادی طور پر مسلمانوں کی مرکزی سرزمین خالی کرائی جا رہی ہے, چونکہ وہاں جیسا آپ نے فرمایا مارٹن صاحب نے کہ نیچرل ریسورسز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیے ہیں. اگر عالم اسلام اپنے گرد صرف ایک دیوار بنا لے تو اس وقت پوری دنیا کا کاروبار رک جائے, چونکہ نیچرل ریسورسز آپ کے قدموں کے نیچے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ مسلم ورلڈ کے ڈی پاپولیشن کا کام چل رہا ہے, علاقے کے علاقے خالی ہو گئے ہیں. اب تمام بڑی قوتیں, رشینز, امریکنز, فرینچ, برٹش, یہ سب بمباری کر رہے ہیں مشترکہ طور پر. کس لیے؟ کہ ان ریسورسز پر ان کی حصہ داری کتنی ہو. اس صورتحال کو روکنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ مسلمان اس
سنگینی کا ادراک کریں کہ ہو کیا رہا ہے، ہم جا کدھر رہے ہیں. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے کہ خلیج کی جنگ میں جس وقت اتحادی افواج خلیج میں اتر رہی تھیں، اس وقت ان کے پاس ایک مینول آیا تھا. امریکی فوجیوں کے پاس ایک مینول بھی ہوتا تھا ویپنز کے ساتھ، جس میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کا کمپوزیشن کیا ہے، ایڈیولوجیکل کمپوزیشن کیا ہے. وہ یہ تھا کہ یہاں اتنے سنی ہیں، اتنے شیعہ ہیں، اتنے کرد ہیں ان علاقوں میں، اور ان کی تاریخ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، ایک دوسرے سے ان کے یہاں دشمنی پڑھائی جاتی ہے. لہذا اگر ان کو فتح کرنا ہے تو ایک گروہ پہ حملہ کرنے کے لیے دوسرے کی مدد لینی ہوگی. یہ مینول کا حصہ تھا. میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا. جب تک ہم کچھ ایسا انتظام نہیں کرتے کہ ہمارے ہی گروہ اپنے ہی اہل قبلہ پر حملہ کرنے کے لیے دشمنوں کو مدد دینا بند کر دیں، جب تک صورتحال نہیں رک سکتی. اور اس کو روکنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن تاریخوں میں ہم پھنس گئے ہیں، فرقوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ضرورت ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے. ضرورت ہے کہ اس میں جو پروپیگنڈا مٹیریل ہے اس کو الگ کیا جائے. یہ کام آسان کام نہیں ہے. اب تک ہم یہ سمجھتے رہے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ شیعہ سنی اور حنفی وہابی اور شافعی حنفی یہ سب ایک ہو جائیں. یہ کبھی نہیں ہوا. لیکن ذرا سوچئے، کل کی بات یہ تھی کہ کل جب خطیب مسجد کی سیڑھیوں سے اترتا تھا تو اس کی زہر آلود تقریر صرف مسجد کے اس دائرے میں یا اس محلے کو زہر آلود کرتی تھی. اس کو ہم کنٹین کر سکتے تھے، برداشت کر سکتے تھے، اس لیے کہ ہمارے درمیان اچھی تقریریں کرنے والے بھی مقرر تھے. لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ خطیب مسجد کی سیڑھی سے اترنے سے پہلے اس کا ویڈیو یوٹیوب پہ آ جاتا ہے اور اس کو ملین ہٹس ملتے ہیں. کل تک جو پولیمیکل لٹریچر تھا وہ لوگوں نے دفن کر رکھا تھا، لوگ چھپاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیلیوں کی کتابیں نہیں ملتی تھیں، عام طور پر لابیوں میں دستیاب نہیں تھیں. اب آج سارا سرمایہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہے وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے. تو یہ زہر کا جو کاروبار ہے، یہ ذہن میں بھرنے کا جو کاروبار ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. یہ چونکہ صورتحال ہے. اب ہم انٹرنیٹ ایج میں ہیں. اس انٹرنیٹ ایج میں آپ کو ترکیبیں بدلنی ہوں گی، سوچنا ہوگا، ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ دوسروں سے کیوں ٹکرا رہے ہیں. اس سوال کا جواب فراہم کرنے کے لیے ہم نے محترم حامد الوار صاحب کو دعوت دی اور کہا دیکھیے آپ کا ادارہ OIC مسلمانوں کا تقریباً 57-56 ملکوں کا بلاک ہے. آپ 56-57 ملکوں میں عمل دخل رکھتے ہیں. آئیے اس کام میں ہماری معاونت کیجیے، آئیے اس سلسلے کو شروع کیا جائے. بدقسمتی سے عالم اسلام میں کوئی اس وقت ایسا ملک نہیں ہے جہاں ان سینسٹیو باتوں پر گفتگو شروع ہو سکتی ہے. پاکستان میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی بندوقیں چل جاتی. عالم اسلام تباہ ہو گیا ہے، وہاں لوگوں کو جان کی پڑی. وہاں تو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے بچے ترس رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں باکو سے لوٹتے ہوئے استنبول میں رکا اور میری آنکھیں نمناک ہو گئیں جب میں نے دیکھا کہ سیریا کے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا خبز بابا خبز. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک اپنی گاڑیوں میں چلتے تھے، جن کی زندگی خوشگوار تھی، ہماری اور آپ کی طرح نارمل زندگی تھی. یہ جو مہاجرت کا سلسلہ ہے، یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک طرح کی ریفیوجی ہے، یہ جو 80-90% ریفیوجی اس وقت دنیا میں کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں. اس گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اہل فکر اس پر غور فکر نہیں کریں گے، اس کے لیے جمع نہیں ہوں گے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یہ سلسلے کا آغاز نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ ہمیں خوشی ہے کہ حامد الوار صاحب نے، ہمیں خوشی ہے کہ سیکرٹری جنرل ایاد مدنی صاحب نے اس صورتحال کی نوٹس لی، آپ کو ہمارے درمیان بھیجا. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ محترم وزیر خارجہ صاحب کی اہلیہ جو آپ کے ساتھ تشریف لائی ہیں، انہوں نے سر سید احمد خان کی عظمت اور محبت کے طفیل ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک اسکیچ بھی تیار کیا ہے جو وہ اس یونیورسٹی کو انشاءاللہ پیش کریں گی. چونکہ وائس چانسلر صاحب آج کی مجلس میں نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اس پروگرام کو موقوف کر دیا ہے، لیکن اس پروگرام کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پیش کیا جائے گا. تو عزیز دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کام بزرگوں نے نہیں کیا ہے، اس امت کو جہاں چھوڑا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں کہ کدھر جانا ہے اور
اس سے نہ گھبرائیں کہ حالات سخت ہیں، اس سے نہ گھبرائیں کہ یہ باتیں پہلے نہیں ہوئی ہیں، راستہ ہمیں بنانا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس سلسلے میں جتنی کوششیں کی ہیں، خاص طور پر اس اسکو کے فورم سے جب مجھے ڈائلاگ کے لیے خاص طور پر انہوں نے سفیر نامزد کیا، اور میں نے مختلف ملکوں میں اس صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی، تو پتہ ہی چلا کہ ہر جگہ یہ ہر جگہ تڑپ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو۔ اور آپ نے صحیح بات کہی کہ انٹرفیتھ سے پہلے تو انٹرافیتھ ہونا چاہیے۔ جب تک اپنا گھر درست نہ ہو تو باہر والے سے کیسے کہیں کہ صاحب کدھر جانا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی چھوٹی کوشش کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو کامیاب کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر امت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جب تک دماغ میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت موجود ہوگی، اور نفرت کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے، نفرت کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے، یہ ساری نفرتیں تاریخ کے مختلف ادوار میں ہم تک پہنچی ہیں، اور اگر ہم تاریخ سے واقف ہوں تو ہم بتا سکتے ہیں، اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ یہ باتیں جو تم ہمارے خلاف کہتے ہو پہلی بار تمہاری کتاب میں فلاں صدی میں فلاں آدمی نے لکھی، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ملتا، اس کا پتہ نہیں ملتا۔ تو ہمارے درمیان ایسے محققین ہونے چاہیے جو ان سینسٹیو ایشوز پہ ایمانداری کے ساتھ بول سکیں، جرأت کے ساتھ کلام کر سکیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں اس یونیورسٹی میں تمام ارباب اہل وقت کا تعاون ملا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جہاں توقع عام طور پر کرتے ہیں کہ شاید تعاون نہیں ملے گا۔ اس لیے میں بہت پر امید ہوں اور آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں یہ جو پورا اجلاس انشاءاللہ دوپہر کے بعد چلے گا، اس میں کوئی پیپر نہیں ہوگا، کوئی مقالہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ مقالوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 25 منٹ لگ جاتے ہیں یہ معلوم کرنے کے بعد کہ اصل موضوع پر مقالہ لکھنے والے نے کلام کیا یا نہیں۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے جس طرح سے مرتب کیا ہے کہ صرف گفتگو ہوگی، ڈسکشن ہوگا، اور ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ امت کے 1400 سال میں جو 1000 سال کا یہ بحران ہے، یہ تاریخ کا ہمارا، اس کو ہم ایک نشست میں حل کر سکیں، ہم یہ توقع نہیں کرتے، لیکن ہم یہ توقع ضرور کرتے ہیں کہ اس سلسلے کی ایک مخلصانہ ابتدا ہو جائے گی۔ لوگ اگر ملنے بیٹھے، اور اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے، اگر مرکز تعلیم و ثقافت نے صرف اتنا اہتمام کیا کہ سال میں 2-4 جلسے منعقد کرے جہاں مختلف شیڈس آف اوپینین کے مسلمان، مختلف شیڈس آف اوپینین کے ریپرزنٹیٹیو، جب میں شیڈس آف اوپینین کا مسلمان کہتا ہوں تو مجھے اپنے مرحوم دوست جان ہل کی یاد آتی ہے جو برمنگھم یونیورسٹی میں مذہب کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بار خط لکھا، انہوں نے پوچھا کہ میرا نام، میں مسلمان ہوں، آئی ایم سبمٹڈ ٹو گاڈ ان کرسچین ٹریڈیشن۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں بٹ آئی ایم اے مسلم ان کرسچین ٹریڈیشن۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں جو میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس میں امت مسلمہ کی جو مجھے تعریف ملی ہے، تو میں تمہیں حضرت مسیح کے سچے ماننے والوں کو، یعقوب اور اسحاق کے سچے ماننے والوں کو میں کیسے امت مسلمہ سے الگ کر سکتا ہوں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ تیار ہیں، یعنی آپ کی امامت اور قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ خود آپس میں اس قدر لڑ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی امامت کا، سیادت کا اور اس عظیم پیغام کا جس کا اعزاز صرف اس امت کو اس وقت حاصل ہے کہ اس وقت اس سرزمین پر دنیا کی کوئی دوسری امت نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ اس کے پاس خدا کا آخری پیغام غیر محرف شکل میں موجود ہے، یہ اعزاز صرف امت مسلمہ کو حاصل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اعزاز کا ادراک کریں۔ آئیے ہم مشترکہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس بات کا ادعا نہیں ہے کہ ہم بڑے اسکالر ہیں، ہمیں اس بات کا ادعا نہیں ہے کہ ہم میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، بس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امت کا جو گھر خراب ہے، برباد ہے، اس تباہ حالی کا ادراک کریں، اور ہم سب لوگ مل کر کے، چاہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، آئیے اس بات کی کوشش کریں کہ وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر نکلے تھے اور مختلف تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ڈائریکشنز میں چلے گئے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی الگ الگ کر لی، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی کہلایا، کوئی دروز کہلایا، کوئی اسماعیلی کہلایا، اور آگے چل کر مزید اس میں برانچز نکل آئیں، کوئی حنفی اور کوئی شافعی کہلایا وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے یہ سب لوگ مل بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم جن کا تاریخی سفر ایک ہے، جن کا مشن ایک ہے، جن کا یعنی جو پوائنٹ آف ریفرنس وہ ایک ہے،
یہ کیسے ہو گیا کہ ہم لوگوں نے مختلف شناختیں اپنے لیے منتخب کر لیں؟ ایک برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے. آج کا یہ پورا اجلاس انشاءاللہ دوپہر کے بعد صرف اس طرح کی برین اسٹارمنگ کی کوشش ہوگی. ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ سے دعا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اس کے اوپر یقین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا تو پھر وہ راستہ نکالے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو اس مقصد کے لیے کامیاب کرے، اور ان تمام لوگوں کا جو ہماری دعوت پر دور دور سے تشریف لائے ہیں بہت بہت شکریہ. تھینک یو.